تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو صرف بخاری میں حدیث ہے وہی حدیث ہیں، یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث نہیں آئی وہ حدیث ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ ایک گمراہ فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے وہی حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی تالیف کا جو سبب ہے، دو اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ 194 ہجری آپ کی پیدائش ہے، 200 ہجری سمجھ لیں، 200 سال، اس سے قبل تابعین اور محدثین اکرام نے احادیث کی کتب کو جمع کیا تھا، لیکن ان میں ہر طرح کی احادیث جمع تھی۔ ان میں خاص کر کے مشہور جو حدیث کی کتب تھی، ان میں امام اعظم کی کتاب کتاب الآثار، امام مالک کی موطا، جامع سفیان ثوری، عبد الرزاق اور مسند امام احمد بن حنبل، یہ بڑی مشہور احادیث کی کتابیں تھیں۔ یہ بخاری سے پہلے کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن خاص صحیح کے موضوع پر جس میں تمام احادیث کو صحت کے ساتھ نقل کیا جائے، اس کا التزام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ تو امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہوی نے امام بخاری سے کہا کہ کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اسانید صحیحہ کے ساتھ جمع کر لو تاکہ صحیح مجرد کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے۔ تو ایک صحیح بخاری کی تالیف کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ استاد کے کہنے پر آپ نے اس کتاب کو تالیف فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ اسی زمانے میں امام بخاری نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر پنکھا جھول رہے ہیں، اور آپ کے پنکھا جھولنے کی وجہ سے مکھیاں اڑ رہی ہیں۔ اس خواب کی آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جو منسوب جھوٹی باتیں ہیں آپ انہیں دور کر دیں اور صحیح اور سقیم کے درمیان فرق کر کے آپ ایک احادیث طیبہ کا مجموعہ تیار کریں۔ چنانچہ ان واقعات کے بعد آپ نے صحیح بخاری کے جمع کرنے کا قصد فرمایا، اور صحیح بخاری اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کا جو اصل نام ہے، صحیح بخاری کا جو اصل نام ہے وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا، عرف عام میں اس کو صحیح بخاری یا صحیح للبخاری کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحت حدیث کی شرائط کے ساتھ اس کتاب کے اندر احادیث کو جمع فرمایا۔ اس کا اسلوب اور اس کے انداز بیان کو علماء نے بیان کیا ہے۔ المختصر یہ کہ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 6 لاکھ صحیح احادیث یاد ہیں، ان میں سے آپ نے بعض احادیث موضوع کے اعتبار سے جمع فرمائی اور انہیں اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر کتنی احادیث کی تعداد ہے، اس کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہی ہیں۔ حافظ ابن صلاح کا قول ہے کہ کل احادیث کی تعداد 7275 ہے، اور بعض احادیثیں کئی بار 3 بار 4 بار 7 بار بھی ایک حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، مختلف ابواب کے تحت، مختلف ترجمۃ الباب کے تحت اس کو ذکر کیا، اور اگر ان کو حذف کیا جائے تو پھر 4000 احادیث ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک مقررات کو، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ کل میزان 9082 ہے، اور موجودہ جو صحیح بخاری کی جدید نمبرنگ ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے تحت صحیح بخاری کے اندر کل احادیث کی جو تعداد ہے وہ 7563 ہے، 7563 احادیث طیبہ۔ تو امام بخاری نے خاص موضوع کے اعتبار سے اس کتاب کے اندر احادیث کو جمع فرمایا۔
یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ قرآن کے بعد سب سے اصح قریب کتاب جو ہے وہ اسانید کے حوالے سے وہ صحیح بخاری کو مقام حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری کے اندر ہر حدیث ہر روایت کما حق ہو صحیح لذات ہی کے درجے پر ہے، بلکہ احادیث کی اقسام ہیں اور اسی درجے کے اعتبار سے اس کے اندر بیچ احادیث سے طیبہ موجود ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو صرف بخاری میں حدیث ہے وہی حدیث ہیں، یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث نہیں آئی وہ حدیث ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ ایک گمراہ فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے وہی حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ان کی جہالت اور کم علمی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 200 سال کے بعد اس کتاب کو لکھا ہے، اس سے پہلے صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین کے پاس احادیث کے مجموعے تھے، لیکن اس دور میں زیادہ تر احادیث کا جو اعتماد تھا وہ سینے پر حفظ پر تھا، لوگ سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، قوت حافظہ پر یقین تھا، مگر جو وقت گزرتا گیا قوت حافظہ میں کمی آتی گئی تو پھر احادیث کو کتابی شکل میں درج کیا گیا۔ تو یہ کوئی مت سمجھے کہ بخاری اور مسلم کی ہی حدیث کی کتابیں ہیں یا صحاح ستہ ہیں، نہیں، ان سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں احادیث کی لکھی جا چکی تھی، لیکن تمام کتب احادیث میں صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں انہیں ترجیح حاصل ہے، اور ان صحاح ستہ میں بخاری اور مسلم کو، اور ان دونوں میں سے اکثر علماء نے صحیح بخاری کو ترجیح دی ہے۔ اس میں حدیث طیبہ بکثرت صحیح حدیث ہے، ہر حدیث نہیں، اکثریت احادیث طیبہ کی صحیح ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جیسے پہلے ذکر کیا کہ امام بخاری شافعی المسلک تھے، تو اس لیے امام شافعی نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی فقہ شافعیہ کی جو مستدل احادیث ہیں انہیں بکثرت روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک منہج یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی احادیث سے استدلالات فرماتے تھے، تو یہ بھی آپ کا ایک نمایاں پہلو ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر خطائیں بھی واقع ہوئی۔